تربیت میں ایک چیز کا جس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، بچے کو حقیقت سے آشنا کریں، بچے سے وہی توقع رکھیں جو وہ خود ہے، اور ہمیں بھی وہی چیز مان لینی چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے بچے کے اندر ایبلٹی 80% ہے اور ہم اس سے 100 کا کام لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ توقع ہی اتنی رکھیں کہ جتنا سامنے والا ہے۔ اگر ہماری توقعات بڑھ جائیں گی جبکہ ادھر ایبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کم ہے تو نتیجتاً وہ کام جو ہم نے بچے کے سپرد کر دیا ہے بچہ اس کو انجام نہیں دے سکے گا، نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ مایوس ہو جائے گا، اس کے اندر اضطراب اور پریشانی آئے گی، ٹینشن کا شکار ہو جائے گا اور بچہ تنہائی میں چلا جائے گا، بچہ وہ کام کرے گا کہ جو آپ نہیں چاہتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس کو حقیقت سے آشنا کریں، خود بھی اس حقیقت کو سمجھیں اور توقعات چھوڑ دیں، بڑی بڑی آرزویں چھوڑ دیں، چونکہ خداوند عالم نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ جس کے اندر جو ہم آرزو رکھتے ہیں اور ہماری آرزویں اتنی لمبی ہیں اور اتنی بڑی ہیں کہ جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اس چیز کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری ہر وہ خواہش جو ہمارے اندر ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، چونکہ خداوند عالم نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ہماری ہر وہ خواہش جو ہم چاہتے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی اور مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو اسی دنیا کے اندر آپ نے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ کام کرنا ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئیڈیلسٹ نہیں بنائیں، کیونکہ آئیڈیلسٹ ہمیشہ تصورات اور خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حقیقت سے آشنا کریں، کیونکہ اگر ہم نے آئیڈیل بنا دیا تو بچہ ہمارا جب شادی کرنے کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرے گا تو وہ شریک حیات بھی آئیڈیل انتخاب کرے گا کہ جو اس نے جو اپنے ذہن میں اور اپنے مائنڈ سیٹ میں ایک نمونہ بنایا اس کو جو کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حقیقت سے آشنا کریں۔